السلام علیکم. سیکنڈ ایئر کلاس. آج ہم اس کی ناصر کاظمی کی غزل، اس کا شعر نمبر 2، اس کی تشریح کر رہے ہیں. ناصر کاظمی بہت اعلیٰ پائے کے شاعر تھے اور ان کی شاعری کی خصوصیات بہت زیادہ اہم ہیں. بہت چھوٹی بحروں میں انہوں نے شاعری کی اور اعلیٰ پائے کی شاعری کی. ان کی غزل کا پہلا شعر ہم پڑھ چکے تھے. آج ہم اس کے دوسرے شعر کی تشریح کرنے جا رہے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی. شور برپا ہونا اس کا مطلب ہے واویلا مچا، خانہ دل کا گھر. اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ میرے دل میں شور ہو رہا ہے، لگتا ہے جیسے ابھی ابھی کوئی دیوار سی گر گئی ہو. شاعر ناصر کاظمی اس دنیا میں انسان کی خواہشات کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر بہت بڑی بڑی خواہشات اور آرزویں ہیں، مگر یہ بات ممکن نہیں کہ انسان کی ہر خواہش پوری ہو اور اس کی ہر آرزو جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے، کیونکہ انسان کی آرزویں اور خواہشیں ایک لامتناہی سلسلہ رکھتی ہیں، ایسا سلسلہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا. غالب کا ایک شعر ہم ناصر کاظمی کے اس شعر کی تشریح میں پڑھتے ہیں کہ غالب نے کہا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. اب یہاں پر مرزا اسد اللہ خان غالب کا شعر، اگر اس کا ہم تھوڑا سا مفہوم ساتھ بیان کر دیں، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، کہ انسان کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہیں اور ہر خواہش جو ہے وہ اپنی ہی ایک اہمیت اور صلاحیت رکھتی ہے. اس کے بعد انسان کا دل اس خواہش کو اگر وہ پوری ہو جائے تو انسان کا جو دل ہے وہ پھر ایک نئی خواہش اور آرزو کی طرف چلا جاتا ہے. اس لیے اس نے کہا کہ بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، یعنی کہ جتنی بھی خواہشیں کی ہیں وہ کم ہیں. انسان اپنے دلوں میں خواہشوں کا مکان تعمیر کر لیتا ہے، جب ناآسودہ خواہشات کا مکان گر جاتا ہے تو انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ناصر کو بھی یہاں دل کی شکستگی کا احساس ہو رہا ہے کہ اس کے اندر شکست اور ریخت کا عالم ہے، شاید پھر کوئی دیوار ڈھیر ہو گئی. بقول شاعر، دیدنی ہے شکستگی دل کی، کیا عمارت غموں نے ڈھائی ہے. بہت اعلیٰ شعر. دیدنی ہے شکستگی دل کی، کیا عمارت غموں نے ڈھائی ہے. ناصر کاظمی اس شعر میں ابھی کا لفظ جو ظاہر کرتا ہے کہ ہمیشہ سے دل کی حالت یہ نہ تھی، بلکہ ابھی یہ حالت ہوئی ہے جس نے نہ صرف شاعر کو بلکہ ارد گرد کے ماحول کو بھی متاثر کر دیا ہے کہ میرا جو دل تھا
میرے دل کی دیواروں تک کو متاثر کیا ہے اس نے، اور اس لیے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی دیوار ابھی گر گئی ہے۔ ناصر کاظمی کہتا ہے کہ دل کے اندر برسات کی رم جھم کا موسم جاری ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ برسات کی لڑی لگی ہو اور روز بروز بارش ہو رہی ہو۔ ایک رم جھم کا موسلا دھار مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ موسم دل میں افسردگی اور غم اور دکھ پیدا کر رہا ہے۔ احساس زیادہ ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ دل کے ایک گوشے سے شور اٹھتا ہے جیسے کسی خستہ مکان کی دیوار گر گئی ہو۔ بقول میر، دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریا کچھ بے سبب نہیں آتا۔ میر کا یہ شعر، دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریا بے سبب نہیں آتا، کہ میری ایسی کوئی خواہش جو پوری نہیں ہوئی اور اس کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور میں اشک بار ہوں۔ ناصر کاظمی دیوار سی گری ہے، اس کا مفہوم، اس کا مطلب کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ کوئی ایسا پیارا اس دنیا سے چل بسا ہے کہ جس کے سائے نے اسے سرد و گرم سے بچایا ہوا تھا، اب کیونکہ وہ عزیز ہی اس دنیا میں نہیں رہا تو شاعر اس کی چھاؤں سے محروم ہو گیا۔ بقول ناصر کاظمی، میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ گئے، ٹھنڈی تھی جس کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی۔ یہ شعر، دوسرا شعر ناصر کاظمی کا، ہم نے آج اس کی تشریح کی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم کل کریں گے۔ اللہ حافظ۔